خوابوں کی تعبیر اور مجرب وظائف اصلاحی بیانات کے لیے مولانا ذوالفقار یوسف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہر بندہ پریشان ہے اور لوگ اپنے حالات بتاتے ہیں۔ کسی پہ کالا جادو ہو گیا ہے، کسی پہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، کسی پہ نحوست کے اثرات ہوتے ہیں، اور کسی گھر میں لڑائیاں جھگڑے یہ عام ہوتا ہے جا رہا ہے۔ اور ہر دوسرا بندہ آپ دیکھیں گے یہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار خراب ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ اثرات ہر ایک شخص پہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی شخص پہ اثرات اس صورت میں ہوں گے کہ اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہوگی، اس کے سر پہ بوجھ ہوگا، اس کے دل پہ بوجھ ہوگا، اس کے دماغ پہ بوجھ ہوگا، اس کے کندھوں پہ بوجھ ہوگا، اور اس کے جسم میں ہر وقت درد محسوس ہوتا ہوگا۔ تو ایک تو یہ علامات ہیں۔ دوسری علامات یہ ہیں کہ کسی شخص کے گھر میں بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، میاں بیوی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، اسی طرح گھر میں لڑائی جھگڑا عام ہوگا، اور یہ دوسری قسم کے اثرات۔ پھر ایک اثرات کاروبار کے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ کاروبار پہ کچھ ہو جاتا ہے تو کاروبار آگے نہیں بڑھتا، جہاں کا ہے وہیں رکا رہتا ہے، یا نقصان میں نقصان ہوتا جاتا ہے، اور انسان بہت کوشش کرتا ہے، بہت پیسہ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ تو یہ مختلف قسم کے علامات ہیں کہ اگر کسی پہ جادو ہو گیا ہو یا کسی کو شیاطین نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہو۔ دیکھیں جنات میں بھی بعض اچھے ہوتے ہیں، وہ تنگ نہیں کرتے، مسلمان جنات ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جادو کے ذریعے یہ جو نجومی لوگ یا جادوگر لوگ ہوتے ہیں بے دین قسم کے، یہ انسان کے اوپر ایسے بے دین شیاطین مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ انسان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے رہتے ہیں۔ اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ اس سے انکار کیا جا سکے، بلکہ یہ تو ایک ثابت شدہ بات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو ہو گیا تھا جو ایک یہودی نے کیا تھا۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہر کسی پہ جادو ہو جانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن ہر بندے پہ جادو ہو جانا، اور اتنا کوئی فارغ بھی نہیں ہے کہ ہر دوسرے بندے پہ جادو کرتا پھرے، اور نہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ سب پہ ہی جادو ہو، جس کے حالات خراب ہوں وہ لازمی ہے کہ جادو کی وجہ سے ہی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان کے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو حالات میں ڈال دیتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ تمام حالات جادو کی وجہ سے ہوں۔ تو جب بھی ایسے حالات آئیں سب سے پہلے استغفار کی کثرت کریں، اور پھر اگر جادو کی علامات محسوس ہوں یا کوئی ایسا شخص جو دیندار ہو اور نیک ہو اور وہ آپ کو بتا دے کہ آپ پہ جادو کے اثرات ہیں، تو اس وقت اس کا علاج کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس نے ہر چیز اس میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو روحانی اعمال ہیں ان کا حل تو بدرجہ اولیٰ اس میں موجود ہے۔ اب جادو کا حل، جادو کا جو اس کے نحوست کو ختم کرنا ہے، اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو ہر روز 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتا ہے، 4 کل کا اہتمام کرتا ہے، اس پہ جادو کبھی اثر نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، کالا جادو ہو اور کوئی اثرات ہوں، سایہ ہو، اس کو جادو تنگ نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو خاص ہے اس کے لیے کہ اگر آپ پہ کالا جادو ہو گیا ہے، آپ کے حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ کو بے سکونی ہے، یا ایسی بیماری ہے جو جادو کی وجہ سے آپ کو لگ گئی ہے،
تو اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی کون سی 2 یا آیات ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا جادو ختم ہو جائے گا، آپ کے اوپر سے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور لائک شیئر ضرور کریں۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 85، آیت نمبر 86، یعنی آیت 85 اور 86۔ یہ 2 آیات آپ نے دن میں 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور کسی بھی وقت پڑھ لیں، اس کے کوئی وقت نہیں ہے، صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، دن کو پڑھ لیں، جب موقع ملے ان 2 آیات کو آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ پر اگر کسی نے جادو کیا ہے تو وہ جادو اس کی طرف واپس پلٹ جائے گا، وہ جادو واپس اسی کی طرف چلا جائے گا، آپ سے، آپ کے گھر سے، آپ کے کاروبار سے اس جادو کے برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ اگر انسان خود پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوشش کریں ایک دن میں 1 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اگر بہت لمبی ہے، تقریباً 2.25 پارے بنتے ہیں، تو خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر میں کوئی پڑھا ہوا ہو وہ پڑھ لیا کرے گھر میں، یا 2-3 بندے مل کے پڑھ لیا کریں، یا ایک بندہ پڑھے 3 دن میں پڑھ لے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جو اس معاملے میں جادو، جنات، برے اثرات کو ختم کرنے میں نہایت ہی مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت تاثیر رکھی ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر ایسا کریں کہ گھر میں موبائل میں لگا کے، کسی ٹیپ ریکارڈ میں لگا کے ریکارڈنگ چلا دیں گھر میں، اور آہستہ آواز میں چلا دیں تاکہ پورے گھر میں آواز پہنچ جائے، اور جب یہ سورہ بقرہ چلتی رہے گی تو انشاءاللہ تمام قسم کے اثرات اس گھر سے اللہ زائل کر دے گا، شیاطین واپس بھاگ جاتے ہیں، جنات واپس بھاگ جاتے ہیں، اور یہ عمل 41 دن تک روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل مکمل کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ جزاک